فرق ہے. باقی جو کبیرہ گناہ ہے یہ واقعی صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ خود سے معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے نیک اعمال کو. اس حوالے سے اگر آپ سورہ نساء کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے بڑی کریٹیکل ہے، وہ غالباً 31 نمبر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا. اللہ اکبر. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہمیشہ کی عزت اور اکرام والی جگہ میں یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا. بڑے گناہوں سے بچنا ہے. وہ بڑے گناہ میں بعد میں بتاتا ہوں کون سے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس کی ڈیٹیل، بلکہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ چھوٹا گناہ بھی جو ہمیشہ کیا جائے تو وہ بڑے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ایک اور آیت ہے سورۃ النجم میں، یہ زبردست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں، الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، ہاں مگر کبھی کبھار کوئی چھوٹا معاملہ ہو جائے، الا اللمم کو اللہ نے بھی چھوڑ دیا ہے، بڑے گناہوں سے بچو. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسعت والا ہے مغفرت کے اعتبار سے. ہوا اعلم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذا انشأکم من الارض، جب تم زمین سے اگے تھے. ہائے ہائے ہائے، انسان بھی زمین سے اگا ہے، کیونکہ انسان جس منی کے قطرے کی پیداوار ہے وہ منی کیسے تیار ہوتی ہے؟ اس خوراک سے جو زمین سے نکلتی ہے. کدھر تک اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم ایک چھوٹے سے ایمبریو اور جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو مت کہا کرو میں بڑا پرہیزگار ہوں. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اسے خوب معلوم ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے. اور جو خدا آپ کو زمین سے اگتے وقت سے اس ایمبریو سے لے کر پیدا ہونے تک اور مرتے دم تک جانتا ہے، اس سے کچھ چیز چھپی ہوئی ہے. تو اس میں بھی آیا کہ لبم، جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہوگا. اور ایک اور میں کریٹیکل آیت بتا دوں، یہ تو کہتے ہیں نا جناب وہ توبہ بس کر لیجیے، خالی کھلی توبہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ خالی کھلی توبہ کو نہیں مانتا. یہ سورہ نساء کے اندر ہی مسئلہ نمبر میرا 18 ہے، اور وہ بائی چانس آیت نمبر بھی 18 ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا، للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو کوئی نادانی میں گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیں، اس کو تو میں معاف کر دوں گا. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے پر اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے گا توبہ کے ساتھ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کہ برے اعمال کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن، تو کہتا ہے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. یعنی موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نا کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے، نزع کا وقت آنے سے پہلے. اس وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ الآن، اب ایمان لے کر آیا، اب تو کوئی فائدہ نہیں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. اب رہ گئے یہ گناہ آٹومیٹکلی کیسے نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر کیا ہے. سورہ ہود کے اندر 114 نمبر غالباً آیت ہے. ہاں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سروں پہ، یعنی ادھر سے آپ فجر کہہ لیں اور ادھر سے مغرب اور عشاء. وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی. ان الحسنات، بے شک جو نیکیاں ہیں، یذہبن السیئات، وہ مٹا دیتی ہیں برائیوں. کون سی چیز مٹا دیتی ہے؟ نیکیاں. اور نیکی کون سی ذکر ہوئی؟ نماز. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اس سے ویسے بعض لوگوں نے غلط رزلٹ بھی نکالے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ ڈیٹس بھی مارتے ہیں کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس. میرا مسئلہ نمبر 106 بہت پہلے ریکارڈ ہے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ویلنٹائن ڈے کے اوپر، اس میں نے 17 حدیث بخاری اور مسلم سے بد نگاہی اور اس سے ریلیٹڈ بیان کی تھی. میں آج سکپ کرتا ہوں. بہرحال بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج یعنی مدینے کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگا لی، نامحرم عورت کو، لیکن میں نے اس کے ساتھ وہ
ایکسٹریم تعلق قائم نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا، تو مجھے پاک کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر آپ نے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 تلاوت کی کہ نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں کے اوپر، رات کے اوقات میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی۔ لیکن یہ اس صورت میں جب ایک آدھ دفعہ غلطی ہوگی، اس پہ بھی اجماع امت ہے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے بار بار کرنا یہ خود گناہ کبیرہ اور بغاوت ہے۔ اس سے ایک واقعہ ورنہ چھوڑ دیا، اگر وہ حضور کو اس وقت یہ کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم ابھی تو معاف کروا لے تو میں پھر جا کے کراں گا، تو پھر آپ کا کیا خیال آگے سے فتویٰ کیا آتا؟ تو غلطی ہو گئی، فوراً رجوع لائیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کسی کے گھر کے آگے سے نہر بہتی ہو، اس میں 5 دفعہ غسل کرے، اس کے جسم سے کوئی میل اس میں باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آپ کو کہ میں رمضان میں نماز پڑھوں اور اگلے رمضان میں نہ، اس میں پہلے الفاظ ہیں کہ انجینئرنگ پہلے ہوئی ہے، اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، وہ تو بہت بڑی عملاً کفر کی طرف لے جانے والی چیز، ٹھیک ہے، سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایون وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے جب وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے، چھوٹے موٹے جو ہیں وہ اس طرح۔ تو میں نے کہا نا جو کبیرہ گناہ جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ سارے ہی تقریباً کبیرے ہی ہیں، اور اس کے لیے مشکات کے اندر سر ایک چیپٹر موجود کبیرہ گناہوں کے بارے میں، شروع کے اندر، اس میں آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں۔ شروع میں ایک وہ حدیث لے کے آئے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی سورۃ الفرقان کی، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ 3 گناہ نبی الاسلام نے بیان کیے سورۃ الفرقان پڑھ کے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ، دوسرا نہ حق قتل نہیں کرتے، تیسرا وہ زنا نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ آیت جو ہے یہ دلیل کے طور پہ بیان فرمائی، اور اس سے پہلے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور اس کے بعد یہ قتل کرنے والا، اور پھر اس طریقے سے زنا۔ اچھا، اس کے بعد ایک بخاری میں حدیث ہے کہ بڑے گناہوں میں والدین کی نافرمانی، قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ سر گن دے جاؤ، یہ صرف بخاری مسلم میں جو بڑے گناہ آ رہے ہیں، صحیح ضعیف کا چکر ہی کوئی نہیں، صرف بخاری مسلم۔ پھر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اگلی حدیث پھر بخاری اور مسلم کی ہے کہ 7 کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، اللہ کے حرام کرنے والے کو حلال ٹھہرا لینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ لو جی، پھر اگلی حدیث بھی بخاری و مسلم سے، اس میں زنا اور شراب نوشی کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سر یہ تو بخاری مسلم کی جو حدیثیں ہیں نا، اس میں یہ چغلی، غیبت، ٹھیک ہے جی، وعدہ خلافی، بہتان، آلموسٹ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو لہٰذا کبیرہ صغیرہ میں نا آپ مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے جیسے ایک مکھی تھی تو اڑا دی۔ یہ کیلکولیشن، یہ میتھمیٹکس تو ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ایک چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن یہ نہیں کوئی بتاتا۔ ہاں یہ ضرور بتاتے ہیں سر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ ایک بڑی فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک دفعہ اپنے موزے میں کتے کو پانی پلا دیا، اللہ چاہتے ہیں نہیں غلطی بخش دیتا جی، اس کو تو بخش دیا ہے، لیکن یہ قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ فاحشہ عورت یہ کام کرے گی تو وہ بے شک فحاشی کرتی رہے میں بخش دوں گا، وہ تو ایک واقعہ ہے۔ تو سر ایک اور واقعہ جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک بڑی نیکوکار عورت تھی، اور اس نے صرف ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلی گئی۔ یہ نہیں بتاتے کہ چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی لیتا ہے، اس کو پھر انہوں نے دوسری طرف کیا ہوا ہے، کہتے ہیں تائیں تسی کہنا نیکی کرنے دا کیا فائدہ ہے، ایک چھوٹی سی گل تے پکڑا بھی جا سکتا، وہ دوسرے پاسے ٹر پیندے نے۔ سر ڈرتے رہے اللہ سے، ہر وقت خدا کے ساتھ کمٹمنٹ رکھیں، اور اللہ سے کبھی بے پرواہ نہ ہو، بے خوف نہ ہو، تو یہ جناب آٹومیٹکلی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے۔ اور توبہ سے تو ظاہر ہے وہ تو سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے، جو سب سے بڑا اس کائنات کا گناہ ہے، توبہ کر لے سچے دل سے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سر صرف معاف نہیں ہوں گے، نیکیوں سے بدل جائیں گے، لیکن توبہ پکی ہونی چاہیے۔ پکی توبہ کیا ہے؟ ندامت کرنا، آندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا، پھر عہد ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں، پھر اللہ کی طرف، لیکن اس نیت پہ توبہ نہ کریں کہ آندہ میں جو وہ پھر کر لوں گا،
وہ تو قرآن میں ہے یا ایھاالذین آمنوا توبوا الی توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اس کی میں دنیا سے مثال دیتا ہوں کہ جس شخص کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے، دوبارہ وہ ٹھنڈی استری کو نہیں ہاتھ لگائے گا کہ یار کدھر پیچھے لگی نہ ہوئے تھوڑی دیر۔ میرے بھائیو، یہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 ہے، یہ قرآن حکیم کی چند اہم ترین آیات میں سے، اور شاید یہ ان آیات میں سے ہے جو ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے میں اس آیت کے اوپر تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کے حوالے سے جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ میں کن گناہوں کے بارے میں زیادہ سختی فرماؤں گا اور کن کے بارے میں زیادہ سختی نہیں فرماؤں گا۔ پہلے اس آیت کو کور کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن حکیم سے کچھ آیات پیش کروں گا گناہ کبیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور کچھ صحیح الاسناد احادیث بھی انشاءاللہ اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو باقی سارے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے، محو کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ پر، یعنی اللہ نے جو رحمت کا مقام اپنا رکھا ہے جنت۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو یہاں پہ بنیادی فلسفہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے نا، چھوٹوں سے ہم ویسے ہی درگزر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ٹاپک جو ہے قرآن حکیم میں دو مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس انداز میں بیان ہوا ہے کہ جس سے پوری ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے گی۔ ایک مقام یہ ہے، اور ایک پارہ نمبر 27 کے اندر سورۃ النجم کی آیت نمبر ہے 32، وہ آیت بھی میں ساتھ کور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کراس ریفرنس کے طور پہ یہ پتہ چل جائے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، سوائے چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو جاتی ہیں، یعنی اس کو اللہ نے خود ہی بینیفٹ دے دیا، چھوٹی موٹی چیزوں کو ہم درگزر کر دیں گے۔ یہ الا اللمم، چھوٹی موٹی چیزیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ ہوا اعلم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب تم زمین سے پیدا ہوئے تھے، پھوٹے تھے۔ زمین سے، انسان کی جو خوراک ہے وہ زمین سے آتی ہے، اور اسی خوراک کا جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے تعلق کے ساتھ پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے الٹیمیٹلی ہر انسان بھی زمین سے ہی ہوگا۔ یہ ہے اس کے اندر باریکی۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا ہے جب تم ایک جنین کی شکل میں، ایک ایمبریو کی شکل میں رحم مادر میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کون سی انسان کی چیزیں چھپی رہ سکتی؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو مت کہا کرو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار اور نیک ہوں۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا متقی۔ اللہ کہہ رہے زمین سے جب تم اگے تھے، سر یہ اللہ ہی ڈیٹا رکھ سکتا ہے کہ زمین سے جو گندم اگنی ہے، یہ گندم کس نے کھانی ہے، اور باقی چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے، اس سے پھر وہ جو قطرہ بننا ہے منی کا اور مرد و عورت کا جو ملاپ، پوری کی پوری چیزیں، یعنی بالکل جسے کہتے ہیں نا بنیاد تک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنے نیکوکاری کا احسان نہیں جتا سکتا، اللہ کو پتا ہے کون کتنا نیک۔ اس میں بھی آیا الا اللمم، ہم جو باریک چیزیں ہیں نا اس میں نہیں پڑیں گے۔ اگر موٹی موٹی چیزوں سے بچ لیا، لیکن اب وہ موٹی چیز میں ساتھ بے حیائی کو بھی ذکر کر دیا، یعنی بے حیائی اتنی موٹی تھی کہ اسے موٹی چیز میں سے بھی نکال کے الگ سے بیان کیا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہوں سے ہم درگزر کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ یہاں پہ یہ فلسفہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو
सेंसिटिव एरिया है ना वो बड़े बड़े गुनाह है, छोटे गुनाहों से वो दरगुजर फरमा देगा। यानी छोटे गुनाह की मुआफी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नेक अमाल से मुआफ होते जाएंगे। ये मतलब है इसका। बड़े गुनाह तो मुआफी मांगने से और आइंदा उस गुनाह को ना करने का पक्का अहद करने से मुआफ होंगे, लेकिन छोटे गुनाह नेकियों से ऑटोमेटिकली धुल जाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में एक आयत है जो इस फलसफे को सपोर्ट करती, वो है सूरह हूद की आयत नंबर 114, व अक़िमिस सलाता तरफ़यिन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और नमाज को कायम रखो दिन के दोनों किनारों पर और रात के हिस्सों में भी। दिन के दोनों किनारों के ऊपर जो नमाज है वो इस किनारे पे फजर है और दूसरे किनारे पर ज़ोहर और असर है, और मगरिब और इशा चूंकि गुरूब आफ्ताब के बाद होती है वो रात की। इन नमाजों को मजबूती से पकड़ लो। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती। यानी ये नमाज पढ़ना ऑटोमेटिकली गुनाहों को माफ कर देगा। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये तो है नसीहत उन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करना चाहें, ये उनके लिए है। तो इस आयत के तहत ये पता चल गया कि जो नेक अमाल है वो गुनाहों को धोने का सबब बन जाते हैं। ये जो सूरह हूद की आयत मैंने पढ़ी ना, आयत नंबर 114 इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस भी है बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर, बड़ी हैरानकुन हदीस है। मुस्लिम शरीफ में जरा डिटेल से है, बुखारी में भी मौजूद है कि एक सहाबी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, आज मुझसे एक ऐसा गुनाह हो गया है, आप मुझे पाक फरमा दें। आज मैंने मदीना शरीफ के किनारे पर, यानी शहर से बाहर गांव एरिया में, एक औरत को गले लगा लिया, लेकिन मैंने उसके साथ कोई और ताल्लुक कायम नहीं किया, यानी वो जो इंटरकोर्स वाला, बाकी मैंने उसके साथ इस तरह का मामला किया, तो अब मेरे लिए कोई मुआफी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली। जब वो जाने लगा तो नबी इस्लाम ने उसे वापस बुलाया। उसी वक्त नबी इस्लाम पे ये आयत नाजिल हुई सूरह हूद की 114। आपने ये आयत तिलावत की कि दिन के दोनों सिरों पर और रात के औकात में नमाज को कायम रखो, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं, महव कर देती हैं। तो नबी इस्लाम ने कहा कि नमाज पढ़ो, तुम्हारा ये गुनाह मुआफ हो जाएगा। अच्छा, बाद लोग इससे समझते हैं कि कोई अगर डेट्स मारता रहे लड़कियों के साथ, नमाज पढ़ ले तो ऑटोमेटिकली मुआफ हो जाएगी। नहीं, इस पे भी इजमा है पूरी उम्मत के उलमा का, चाहे सुन्नी हो या शिया, कि किसी छोटे गुनाह को छोटा समझ के तकरार के साथ करना भी गुनाह कबीरा है। ये तो एक कभी कभार हो जाए ना, लेकिन वो ये तो नहीं था कि नबी इस्लाम ने उसे ये कहा कि हाँ रोजाना गले लगा लिया करो, उसके बाद फिर नमाज पढ़ लिया करो, ऐसा नहीं है। यानी कभी कभार कोई नफ्स से मगलूब हुआ तो उसकी नेकियां गुनाहों को महव कर देंगे। इसी को सपोर्टिव एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला बताओ तो अगर किसी शख्स के घर के आगे से नहर गुजरती हो और वो रोजाना उसमें 5 दफा गुस्ल करे तो उसके जिस्म पे कोई मैल बाकी रह जाएगा? साहबा ने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया कि फिर 5 नमाजों की मिसाल भी ऐसी ही है कि उसके जिस्म से गुनाह सारे धुल जाएंगे। लेकिन छोटे गुनाह, बड़े गुनाह नहीं मुआफ होंगे। बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से मुआफ होते हैं और आइंदा गुनाह न करने का पक्का अहद करना। छोटे गुनाह ऑटोमेटिकली नेकियों से माफ, और बड़े गुनाह जब माफ होते हैं वो सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 70 है, 70 नंबर, कि अगर कोई बड़े बड़े गुनाहों से तौबा कर ले, हत्ता कि अल्लाह ने उस बड़े गुनाहों में शिर्क को जिक्र किया, कत्ले न हक को जिक्र किया, जिना को जिक्र किया, और कहा कि अगर कोई इनसे भी तौबा कर ले हम उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे। सिर्फ मुआफ नहीं करेंगे, गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, आमीन। तो बड़े बड़े गुनाहों से अगर तौबा कर ली जाए तो वो उतनी बड़ी नेकियां बन जाएंगी, लेकिन वो तौबा पाकिस्तानी तौबा नहीं होगी, वो पक्की वाली तौबा होगी। और तौबा का तरीका अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है कि पाकिस्तानी तौबा में, यानी जिसको मैं कहता हूं कि किताबों के खुदा में और बाबों के खुदा में क्या फर्क है। सूरतुन नहल की आयत नंबर है 119, उसमें अल्लाह ताला ने अपना कॉन्सेप्ट बता दिया तौबा का। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना आमिलुस्सूअ बिजहालतिन, इसके बाद तुम्हारा रब उन लोगों के हक में जो जहालत में गुनाह कर बैठे, सुम्मा ताबू मिन बादी ज़ालिक, और फिर गुनाह के बाद फौरन तौबा कर लें, व अस्लहू,
اور اپنی اصلاح کر لے، یعنی بندے کے پتر بن جائیں، جو ہوا اس کے بعد پھر وہ ٹھیک بھی کریں اپنے آپ کو. ان ربک من بعدھا، اس کے بعد تیرا رب لغفور الرحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے. کس کے بعد؟ جو توبہ کرے، رجوع لائے اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو سدھار لے، پھر میں اس کو معاف کروں. خالی استغفار کی تسبیح پھیرنے سے معافی نہیں ہوگی. یہ ہے کنسپٹ قرآن کا. یہ پیرلل میں دو چیزیں نہیں چل سکتی، اللہ کے ساتھ بغاوت بھی اور خالی استغفار کی تسبیح پڑھنا. تو یہ کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے حوالے سے کلیئر کر دیا. اب آ جائیں اس طرف جو میں نے کہا کہ کبیرہ کبیرہ گناہوں سے اگر بچ جائیں تو چھوٹے معاف ہو جائیں گے. اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، وہ ڈسائسو حدیث ہے. اس کے الفاظ ہیں، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے. اب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ایک جمعہ پڑا ادھر سے ایک جمعہ اور درمیان والے معاف نہ، کیونکہ اس کے الفاظ ہیں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو مجھے بتائیں نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. لہٰذا جو نماز چھوڑتا ہے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا اس کا کفارہ نہیں بنے گا. ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا. ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں پڑے گی کہ اگر کوئی کہے جی میں فجر پڑھ لوں اور ادھر سے عشاء پڑھ لوں درمیان والی معاف ہو جائے. نہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو وہ کافر سمجھتے. یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہے، اللہ کے ہاں بے نمازی مسلمان نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور جان بوجھ کے چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ بندہ کہ میں بڑا مصروف ہوں، نہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا ہوا ہو تو جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ اٹھے تو نماز پڑھ لے. اور پھر نبی الاسلام نے وہ آیت تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو نبی الاسلام نے فرما دیا کہ وہ جو جان بوجھ کے، یہ ہے کہ ایک بندہ جاگ بھی رہا تھا اور بھولا ہوا نہیں تھا اور اس نے نماز چھوڑ دی، وہ مارا گیا. ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی مجنون ہو جائے، جو صحیح بخاری میں مولا علی کا قول ہے تعلیقاً کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، چھوٹے بچے سے، پاگل سے اور سوئے ہوئے شخص سے، یہاں تک کہ وہ جاگ جائے. تو یہ حدیث مرفوع بھی ہے، نبی الاسلام سے بھی مولا علی نے نقل کی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی. بخاری میں امام بخاری سے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں. اس کانٹیکس میں جو سیدنا عمر کے پاس ایک دفعہ ایک مقدمہ کسی پاگل کے بدکاری کرنے کا آیا تھا تو مولا علی نے کہا تھا کہ اس کے اوپر سزا جاری نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. تو پاگل کوئی ہو گیا ہے، سویا ہوا ہے، بھول گیا ہے تو پھر معاملہ الگ ہے، ورنہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور نماز چھوڑنے کی معافی جو ہے وہ نیک اعمال سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو فرض ہے، اسی طریقے سے باقی جو فرائض ہیں. تو یہ گناہ کبیرہ کے حوالے سے کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. یہ کبیرہ اور صغیرہ کی بحثیں تو ساری علمی ہیں. ادروائز صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انہوں نے مرفوع کیا اس حدیث کو کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسا کہ اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، گویا اس پہ گرا چاہتا ہے. اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے گویا ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی. تو وہ اس کو سینسٹیو ہی نہیں ہوگا اس معاملے میں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موج ہی مارے گا نا، وہ تو کپڑے بھی اتار کے پھیرے گا تو وہ ریلیکس کرے گا. لیکن کوئی عقل مند آدمی تو اپنے کپڑے اتار کے نہیں پھیر سکتا. ہاں کوئی بزرگ ہو تو وہ پھیر سکتا ہے، مجذوب تو اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ انہاں تو قلم اٹھے ہے. تو سیدھی طرح کہنا پاگل ہے، قلم اٹھے ہے، مجنون، مجذوب، شطحیات، پنجابی بونگیاں. تو آپ دیکھ لیں کتنے ننگے پیر ہیں، ہمارے کتنے پرائم منسٹر ہیں جو وہ ان ننگے پیروں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اور جا کے ان سے تھاپڑے مرواتے تھے. ان سارے پیروں کو کہے نا پاکستان کا قرضہ اتار دیں نا، بجلی پوری کر دیں. پرائم منسٹر تو ظاہر ہے جڑی جماعتاں انہوں نے جی بننا ہے نا کسی نے. تو یہ ساری کہانیاں ہیں اور یہ سارے ان کے پاس پہنچے ہوتے ہیں. یہ ہماری یعنی قوم کی ایز اے قوم جہالت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کے حوالے سے بتا دیا. اب آخر میں اگر میں لسٹ کا ذکر کروں، یہ ایک تلخ چیز تھی جو میں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آخر میں رکھی ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ اکثر گناہ جو ہمیں معلوم ہے وہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہیں، ان میں کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں. ہم ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ سارے گناہوں کی لسٹ چاہیے نا
تو بخاری مسلم کے حوالے سے مشکات المصابیح میں اگر آپ چلے جائیں نا تو مشکات کے شروع ہی میں پہلی جلد کے اندر آپ کو ایک چیپٹر ملے گا گناہ کبیرہ کا بیان، چونکہ ایک کمبائنڈ فارم میں نوٹس ہیں مشکات، میں اسی لیے بار بار ایمفسائز کرتا ہوں کہ مشکات ضرور لیں۔ مثلا پہلی حدیث اس چیپٹر میں وہ بخاری اور مسلم دونوں سے لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ۔ اس نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا اس اندیشے سے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اولاد کو اس لیے سے ایک فیملی پلاننگ ہے، وہ الگ چیز ہے، اس کا جواز موجود ہے، اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ ایک یہ کہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے اور آپ بچے کو قتل کر دیتے ہیں یا بچوں سمیت خودکشی کر لیتے ہیں، جو پاکستان میں خبریں اکثر آتی رہتی میڈیا میں۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد، تو فرمایا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بدکاری تو کسی کے ساتھ بھی کرنا برا ہے، لیکن پڑوسی کا چونکہ حق ہے اس لیے اس کو ذکر کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفرقان کی آیت تلاوت کی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، جو میں نے شروع میں بھی حدیث کا ذکر کیا تھا کہ حدیث میں 3 بڑے گناہ بیان ہوئے۔ اگلی حدیث امام بخاری لے کے آئے ہیں جو مشکات والے امام نے نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ